شاذلیان زندہ باد. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فہو له قرین. صدق اللہ العظیم. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اللہ کا فضل کرم احسان فی نفسی زمانہ ہم سب کے اوپر کہ اس کی توفیق کے ساتھ ہم سارے جمع ہو رہے ہیں. مقصود اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا. سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ ایک طرف حکمت کے میدان سے ہم سب کو گزار رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہر مومن کے لیے مقصود اور مطلوب ہے تزکیہ نفس کروا رہا ہوتا ہے. اب اس میدان عمل میں چلتے ہوئے انسان اپنے حال سے واقفیت حاصل کرتا ہے اور راہ سلوک میں وہی سالک کامیاب ہوتا ہے جو اپنے حال سے باخبر ہو. جو بے خبر ہو وہ کبھی اپنے حال کو جان نہیں سکتا. اگر اپنے حال کو جانے گا نہ جو کر رہا ہے اس کے ساتھ جو علم اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہوا ہے اس تک اس کی رسائی کبھی نہ ہوگی. وہ معرفت اس کے اوپر کبھی نہ کھلے گی. جو کر رہا ہے اللہ کا مبارک نام ہے ثواب کا حصول ضرور ہو جائے گا. اب یہاں چلتے ہوئے سارا کا سارا ذات کا علم ہے اور انسان نے اپنے جہاں میں رہ کے ہی سارا سفر طے کرنا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے اندر اس کو خاص کر کے بنایا ہے اور ہر نعمت سے اس کو نوازا ہے. اور سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے ایمان کا ملنا ہے. پھر اس ایمان کی سلامتی کے لیے اگر کوئی شخص بھی کسی جماعت کے ساتھ مل کے کوشاں ہے تو اس کی خوش نصیبی اور خوش بختی کی علامت. اب صوفیاء کرام کے ہاں جب ذات کا علم آیا تو اللہ نے اس علم کو سیکھنے والے کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا. یعنی ایسی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا ضروری اور علم کے ساتھ اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. اگر علم کے ساتھ عمل نہیں ہے تب بھی وہ اس کو نفع نہ پہنچائے گا. تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے تب بھی وہ چیز فائدہ مند نہ ہوگی. یہ جو ہمارے ذکر کے ساتھ حلقے قائم کیے جاتے ہیں کہ اس علم کے ساتھ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم سب کی تربیت ہو. چونکہ انسان یہاں چلتے ہوئے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتا ہے. اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد اپنی ذات کو سمجھتا ہے. جب اس کی فکر اپنی ذات کے اوپر ہوگی اپنے آپ کو دیکھے گا اپنے آپ کو سمجھے گا تو اپنی ذات کا وہ مشاہدہ کرے گا. تو اللہ کے نام کی تاثیر سب سے پہلی اس کے اوپر یہ بنے گی کہ اس کو اپنی ذات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. علم ہے اس کی مطابقت میں عمل ہے یا نہیں. تعلیم تو حاصل کر رہا ہوں اس کے ساتھ اپنی تربیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اب اس کے ساتھ جتنی بھی واردات وارد ہوتی ہیں انسان کے اوپر بخوبی آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے. جب دل کی طرف انسان توجہ کرتا ہے تو اللہ کی نعمت بندے کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ مراقبات کرتے ہو یکسوئی میں بیٹھتے ہو
اپنی فکر اللہ کی طرف کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی دل کی کیفیت تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ تبدیلی اس لحاظ سے ہوتی ہے جو نفسانیت کے غلبے ہوتے ہیں وہ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، نفس کی قدورتیں دور ہوتی ہیں، دل کی قدورتیں دور ہوتی ہیں، اور دل حقیقی اطمینان کی کیفیت میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو ظاہری طور پہ انسان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، ایمان کے لحاظ سے ہو، عمل کے لحاظ سے ہو، معاملات کے لحاظ سے ہو، تو اللہ کے نام کے ساتھ جڑنے کی برکت سب سے بڑی یہ ہوگی، معرفت کا جب حصول ہوگا تو ان چیزوں میں وہ اپنے دل سے سمجھنے والا بن جائے گا، اور اس سے پہلے اپنی ذات کی برائیوں سے عیا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جن چیزوں کو آپ آ کے بیان کرتے ہو، جن چیزوں کو آپ کھولتے ہو، جن چیزوں کا آپ بتلاتے ہو کہ ہم ان کا انکار کرتے ہیں، انکار کبھی نہیں کرتے۔ اس راہ میں چلتے ہوئے سالک کے اوپر یہ روشنیاں وارد ہوتی ہیں، یہ معاملات کھلتے ہیں، دل کے اوپر چیزیں آتی ہیں، آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی مشاہدہ کرتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے حقیقتاً اس نام کے اندر وہ تاثیر موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی صاحب ایمان ایسا ہو کہ جس کو ایمان کی فکر ہو اور اللہ کے لیے عمل نہ کر رہا ہو۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ جب وہ عمل اس وقت میں کر رہا ہوتا ہے نفس کے غلبے کے ساتھ، جب وہ عمل کر رہا ہوتا ہے بے صبری کے ساتھ، جب وہ عمل کر رہا ہوتا ہے ناشکری کے ساتھ، جب وہ عمل کر رہا ہوتا ہے ریا کے ساتھ۔ اب یہ ساری چیزیں ذات کے اندر انسان رکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے عمل کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو نماز کی کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے دکھلانے کے لیے، جبکہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان بھی یہی بتا رہا ہے کہ ایسی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا کہ جس کے اندر ریا کا امر شامل ہو۔ لیکن انسان اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہوتا، وہ کہتا نہیں میں تھوڑا ہی ریا کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں تھوڑا ہی دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے جتنی سمجھ ہے، جتنا علم ہے، اس کے اوپر اپنی ذات میں عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن اس نماز کی کیفیت سے بھی وہ آگاہ نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے آگاہ نہیں ہوتا کہ اس نے کبھی بھی اپنی ذات کے اوپر وہ محنت کی نہیں ہوتی کہ جس محنت کرتے ہوئے کوئی بھی وہ عمل کرے اس عمل کو سمجھنا شروع ہو جائے۔ تو یہاں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نہ فقط انسان اپنی ذات کے حال کو جانتا ہے بلکہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کی حقیقت تک بھی پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کے اندر کیا چیز رکھی ہے، اور میں اس عمل کے ساتھ کس جگہ پہ چل رہا ہوں۔ کیا جو عمل کے ساتھ خیر جڑی ہوئی ہے وہ خیر مجھے پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی، وہ خیر مجھے مل رہی یا نہیں مل رہی، وہ خیر جن برائیوں میں پڑا ہوا تھا مجھے روک رہی یا نہیں روک رہی۔ اب یہ سارے نفس کی اس کی کیفیات ہوتی ہیں۔ جب تک وہ تنہا سفر کر رہا ہوتا ہے کبھی اس چیز کو نہیں سمجھتا، لیکن جو ہی آ کے کسی مجلس میں جڑتا ہے، کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالی وہی نام جو پہلے لے رہا ہوتا ہے اس میں اثر زیادہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ سینہ بسینہ چلا رہا ہوتا ہے۔ نسبت کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جس کے ساتھ انسان کی قائم ہو جائے، یہاں تو یہ لڑی یوں سمجھے یہاں سے لے کر حضور علیہ السلام تک جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب انسان کے وجود سے ہر شر کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ جب اللہ اپنا نام دیتا ہے اس کا اثر بندے کو پہنچاتا ہے تو رتی بر بھی شر اس کی ذات کے اندر وہ نام باقی نہیں رہنے دیتا۔ اب یوں کہیں انسان کے فوراً ہو جائے ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ذات کا موازنہ کرے، جتنا عرصہ اس نے اپنے آپ کو جس معاشرے کے اندر رکھا ہوا تھا تو اس معاشرے کا اثر اس کے وجود کے اوپر ضرور ہوتا ہے، تو وہ اثر ایک دن میں، ایک سال میں کبھی بھی جاتا نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے، اور یہی محنت ہم کروا رہے ہوتے ہیں۔ اسی محنت کو کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا چونکہ نفس ہمیشہ طلب کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، جب دوسروں کے عمل کو دیکھتا ہے تو اپنا عمل کم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے،
جب دوسروں کی چیز دیکھتا ہے اس کو بڑی نظر آتی ہے، اپنی کم نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بول جاتا ہے کہ شروع دن سے اس کو بتا دیا گیا تھا کہ تیری نسبت اللہ کے نام کے ساتھ ہو چکی، تو اللہ کے نام کے ساتھ جڑ چکا، جس کا قرآن حکیم میں وہ واضح اعلان کر رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ میرا نام سب سے بڑا ہے، اسی کے اوپر تمام خلقت کا نظام قائم ہے، اسی کی وجہ سے آج آپ میں اور مل جل کے بیٹھ رہے ہیں، اسی کی نام کی برکت سے تمام دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے، اسی کی برکت سے تمام اعمال ہو رہے ہیں، اور اسی کے نام کی برکت سے انسان کی نجات ہونی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اس نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، چونکہ انسان معاشرے کے اندر ہلا ہوا ہوتا ہے، اب اس کی آنکھوں نے اس معاشرے کا مشاہدہ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ اس معاشرے کے اندر کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جو اس کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے، جو اس کی عقل کے مطابق اس وقت درست ہوتا ہے، جس وقت میں وہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر فخر کر کے چل رہا ہوتا ہے۔ جب صحبت کو اختیار کرتا ہے، اس نام کا اثر پہنچتا ہے، وہی چیزیں جو اس کے وجود میں ہوتی ہیں اس کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ تیرے ہاتھوں کے اندر یہ برائی تھی، اب تو اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہو، جس نام کے اوپر اللہ کا نام گردان رہا ہے، اب تو اس ہاتھ سے برائی نہ کر پائے گا، اب وہ صورتحال تیرے اندر نہ ہوگی، اب یہاں اس کا نفس کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن حکیم بیان کرتا ہے 3 درجوں کو، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ کہتا ہے کہ بندوں میں سے جن کو میں چنتا ہوں، اب یہ اللہ خود کہہ رہا ہے، یہ مت سمجھنا کہ ہماری کوشش کا عمل دخل ہے، یہ مت سمجھنا کہ ہم اس کے اوپر جد و جہد کر رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ ہم دین کا یہ کام کر رہے ہیں۔ الغرض کوئی بھی انسان کام کر رہا ہو جو اللہ کے لیے ہو تو اس کے اندر توفیق جو ہوتی ہے اللہ رب العزت کی شامل ہوتی ہے، اس کا فضل ہوتا ہے تبھی جا کے بندہ کر پاتا ہے، اور اگر اس کا فضل نہ ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انسان نیکی کی راہ کے اوپر آ سکے، انسان نیک کام کر سکے، کسی کے ساتھ خیر والا معاملہ کر سکے، کرے گا بھی تو نفس کا اثر ہوگا، کرے گا بھی تو اس کے اندر مطلب ہوگا، کرے بھی اس کے اندر کوئی نہ غرض اس کی شامل حال ہوگی، اس نام کے ساتھ جڑے گا تب اس کو جا کے نیکی کا پتہ چلے گا کہ نیکی کر کیوں رہا ہوں، حکم اللہ کا ہے میں نے پورا کرنا ہے۔ اب دل کے اندر جب آئے گی اس کے اندر نرمی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، مومن کا درد کا احساس اس کو ہونا شروع ہو جائے گا، اور مومنین کی صفات کا حصول اس کو ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب ان صفات کا حصول ہوگا، کبھی یہ لڑے گا، کبھی یہ پیچھے ہٹے گا، کبھی یہ ذکر کرے گا، کبھی ذکر سے رکے گا، کبھی بھاگے گا۔ ہاں، جب تک 2 صورتیں اس کے وجود کے اوپر واقع نہیں ہوتی یہ ناکام نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ وہ 2 صورتیں یہ ہیں، ایک بدگمانی اس کے اندر نہ آئے، اور دوسرا اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دے، موازنہ کرتا جائے نا، جو پہلے کر رہا تھا وہ ٹھیک ہے یا جو اب کر رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ جب ذات کے اندر کوئی بھی عقل مند انسان اس چیز کا موازنہ کرے گا تو اس کی ذات ہی اس کو بتا دے گی کہ ان ہاتھوں سے تو کتنی برائیاں کر کے آیا ہے، اس زبان کے اوپر تو کتنے لغو کلمات کو لے کے آیا ہے، ان آنکھوں کے ذریعے کتنی تو برائیاں کر کے آیا ہے، ان کانوں کے ذریعے کتنی برائیاں تو سن کے آیا ہے۔ تیرے دل کے اندر وہ خیالات وسواس ہمیشہ ایسے ہی تھے جو شر والے تھے، کبھی بھی تیری خیر تیرے ذات کے اوپر غالب نہ ہوئی، ہمیشہ تو شر کے اندر چلتے ہوئے نظر آیا ہے۔ در حقیقت اصل اس میں یہ علم ہے، جہاں انسان اپنی ذات کا موازنہ کرنا شروع ہوتا ہے، جہاں انسان اپنی ذات کو پہچاننا شروع ہوتا ہے، اور جو اس کی ذات کے اندر یہ برائیاں ہیں ان کو یہ دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ان کو دور کرنا شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی دل کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ جب وہ انسان دل کی رہبری اور رہنمائی میں چلنا شروع ہوتا ہے کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، لیکن ہوتا کیا ہے، ابتداءً جب وہ چلتا ہے نفس کا اثر نکلا نہیں ہوتا، چاہے کتنا آگے بڑھ جائے۔ یاد رکھنا کسی سلسلے کے اسباق کر لو، سروردیہ سے لے کے چشت سے لے کے قادریہ سے لے کے نقشبند سے لے کے ہر سلسلے کے اندر نفس کا سبق ضرور ہے، کوئی سلسلہ اس سے خالی نہیں ہے۔
ہر سلسلے کے اندر آپ کی ذات کا معاملہ اس نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ مقام آپ کو پتہ ہے انسان اپنے وجود کے اندر رکھتا ہے، اور وہ مقام انسان اپنے وجود کے اندر طے کرتا ہے، اور اس وجود کے ساتھ وہی ذات کی بیماریاں ساری انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب وہ محنت کرتا ہے، وہ اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، وہ انوارات اس کے وجود کے اوپر آتے ہیں، اور ظلمات اس نے خود اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہیں، خود اپنی ذات کو اندھیروں میں رکھ کے چلا رہا ہوتا ہے، خود اس نے اپنی ذات کو پھنسایا ہوا ہوتا ہے، خود بے راہ روی کا شکار ہوا ہوتا ہے۔ جب آ کے اللہ کے لیے کرنا شروع کرتا ہے، تب جا کے اللہ اس کے اوپر اس کی ذات کو کھولنا شروع کرتا ہے۔ جب اس کی ذات اس کے اوپر کھلتی ہے، عزیزان ایمان یاد رکھیے گا، یہ اپنی ذات کی برائیوں سے پہلے آگاہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی وہ سالک کامیاب نہیں ہوتا رائے سلوک کے اندر کہ ذکر کرتے ہوئے اس کی ذات کا عمل اس کے اوپر نہ کھلے، نہ فقط کھلے، پھر اس سے وہ پیچھا بھی چھڑائے۔ کب تک؟ اپنی ذات کو اسی جگہ پہ چلائے گا جہاں وہ پہلے ہی رکھتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اب یہاں اصل میں حقیقی مجاہدہ اس کا شروع ہوگا۔ کوئی برائی بھی کسی کے اندر اگر موجود ہے، اللہ کے نام کی تاثیر وجود میں بن گئی ہے، اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، بس اس چیز کو دیکھ لے کہ ذات سے وہ برائی ختم ہو رہی یا نہیں ہو رہی، ذات کے اندر ابھی تک اس کا اثر موجود ہے یا نہیں موجود ہے، اور اس کے ساتھ توبہ کا دروازہ کھلے گا، توبہ کو اپنائے گا، توبہ اس کا تریاق بنے گی، جہاں سے جا کے اس اللہ اللہ کرنے کا فائدہ اس کو پہنچے گا۔ نہیں تو ٹھیک ہے، چلتا رہے خیالوں کی دنیا میں، شیطان اس کو چھوڑتا نہیں ہے، شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ میں نے ہفتے والے دن بھی ساتھیوں کو بتایا تھا، اکثریت مار کھاتے ہیں تصوراتی خیالی ہونے کی وجہ سے، اکثریت مار کھاتے ہیں ذات کے شر کی وجہ سے۔ مثال اس کی یوں دوں گا، قرآن حکیم جو بیان کر رہا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنوں میں سے ایک شیطان کو رکھتا ہے۔ جب وہ ذکر سے اعراض کرتا ہے، اس سے پیچھے ہٹتا ہے، اب اللہ اس کے اوپر مسلط کر لیتا ہے، اور وہ اس کا قرین ہے، شیطان کی قبیل میں سے ہے۔ اب اردو کے اندر ہمزاد کے ساتھ جس کی تعبیر کی جاتی ہے، فارسی کا لفظ ہے نا ہمزاد، ہمارے جیسا ہونا، جو سمجھو انسان کا وہ سایہ جو اس کی دل کی گہرائیوں میں رہتا ہے، انسان کی وہ چیز جو اس کے خون میں دوڑتی ہے، انسان کی وہ چیز جو اس کے خیالات کو منتشر کرتی ہے۔ اب یہ سمجھو، آپ اگر گناہ سے بچ بھی جاتے ہو، اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہو، باز آ جاتے ہو، اس کے اوپر آپ کی دسترس ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو آپ کا خیال ہے کہ حق کو حاصل کرتے ہوئے پھر شر کے اندر جا کے پڑ جاتے ہو، وہاں پر اثر اس شیطان کا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو انسان کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری بات نہیں، حضور کا فرمان ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے دو چیزیں اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے، وہ اس کا قرین ہوتا ہے، جس کو عربی کے اندر قرین کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم جس کو قرین کے نام سے تعبیر کرتا ہے، جس کے اندر جس سے پناہ مانگنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اب دیکھو، جس سے پناہ مانگنے کا حکم اللہ کی ذات دے رہی ہو، جس کے متعلق حضور بتا رہے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ رکھا ہوا ہے، جس کے اندر قرآن حکیم یہ بتا رہا ہو کہ جو انسان میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اس کے اوپر اس کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جو بدگمان ہوگا، جو بے یقینی کی کیفیت کے اندر ہوگا، یہ ایسے سالک کو بھی پھنسا کے چلے گا، اس کو بھی اس کے عمل سے نکلنا نہ دے گا، اس کو بھی اس کے عمل کو سمجھنے نہ دے گا، جو وہ کر رہا ہے کبھی بھی اس کے اوپر وہ کھلنے نہ دے گا۔ اب تو کہتے ہو کہ حاضری ختم ہو جاتی ہے، کمال ہو جاتا ہے، بے شک اس کے اندر کمال ہے، اللہ کے نام کی تاثیر موجود ہے، وہ خیر جو آپ کے ذریعے اللہ دوسروں کو پہنچا رہا ہے، لیکن اسی نام کی خیر آپ کو اپنی ذات میں پہنچنی چاہیے، اپنی ذات کو سمجھنے کے لیے، تو وہ خیر آپ کی اپنی ذات کے اندر نہیں پہنچتی، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے انسان کے اندر بدگمانی کی وجہ سے، بے یقینی کی وجہ سے،
جس نام کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہو ہر قسم کی بدگمانی بے یقینی دل سے نکالنی پڑے گی، دل کو خالی کرنا پڑے گا، تب جا کے یہاں اللہ آئے گا، تب جا کے انسان اس کو محسوس کر پائے گا، تب جا کے اس کی قربت کا انسان کو پتہ چل پائے گا۔ اگر اس چیز کا حصول اس کو نہیں ہوتا، بس جیسے عام لوگ جو پہلے اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، عام حالات میں بغیر صحبت کے جو ان کو پتہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی ثواب پہنچا رہا ہوتا ہے، اللہ آپ کو بھی ثواب پہنچا دے گا۔ لیکن جو معرفت ہے کہ جہاں ذات کا علم انسان جانے، جہاں نفس کے حقائق سے وہ آگاہ ہو، جہاں نفس کی معرفت کا اس کو حصول ہو، یہ کبھی نہ ہو پائے گا۔ اس کے اندر قصوروار انسان خود ہوتا ہے، وہ سالک خود ہوتا ہے جو اپنے اعمال کو پورا نہیں کرتا۔ علم کے ساتھ عمل کی شرط ضروری ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت کی شرط ضروری ہے، اور تربیت دوسرے کی پہلے نہ کرے گا، پہلے اپنی کروائے گا۔ علم پہلے دوسروں کو نہ دکھائے گا، اپنی ذات کے اندر عمل کر پائے گا، تبھی جا کے وہ ہدایت کو پائے گا۔ اگر اپنی ذات کے اندر علم کے ساتھ عمل نہیں کرتا، تعلیم کے ساتھ تربیت کا حصول نہیں ہوتا، تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ اس کو سمجھانے والا، سکھانے والا، پڑھانے والا جتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو۔ اس کی مثال تو یوں ہے، میں نے بارہا آپ کو دی، انبیاء کی اقتداء میں رہنے والے بھی گمراہ ہوئے۔ اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ انہوں نے جب ان کی پیروی نہ کی، اس علم کو حاصل نہ کیا، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہ کی۔ نوح علیہ السلام کے متعلق کہتا ہے 950 سال عمر دی گئی ان کو۔ اب 950 سال، اب جو محدثین نے لکھا ہے انہوں نے دعوت تبلیغ کی تو 80 مردوں کو اللہ نے ہدایت دی اور 3 عورتوں کو، 80 مردوں کو اور 3 عورتوں کو۔ کتنے دورانیے کے اندر؟ 950 سال۔ میری اور آپ کی تو عمریں ہی بہت کم ہیں، امت محمدیہ کو تو عمریں ہی بہت کم دی گئی ہیں۔ اب کم عمریں تو ہیں، سفر بہت طویل کرنا ہے، انتظار گاہ کے اندر اس نے بڑی دیر کے لیے رہنا ہے۔ اب ہمیں کیا پتا کہ اس گھڑی نے کب واقع ہونا ہے، لیکن ہاں یہ حضور کا فرمان ضرور موجود ہے کہ جس کی موت آ گئی یوں سمجھو اس کے اوپر قیامت واقع ہو گئی۔ اب کامیاب انسان تو وہی ہوگا جو ذات کی فکر رکھ کے پھر عمل کرے گا۔ ذات کی فکر رکھ کے عمل نہیں کرتا تو اس کو اپنے عمل کی کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ عمل اس کا ریا کے ساتھ بھی ہوگا، وہ عمل اس کا کبر کے ساتھ بھی ہوگا، وہ عمل اس کا بغض کے ساتھ بھی ہوگا، وہ عمل اس کا حسد کے ساتھ بھی ہوگا۔ ہر وہ باطن کی بیماری جس کا غلبہ انسان کے اوپر غالب ہوتا ہے اس کو رکھتے ہوئے وہ کرے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ خود میری طرف جب تو آ رہا ہے پاک اور صاف ہو کے آ۔ پاک اور صاف ہونا کس کو کہتے ہیں؟ ایک کیا غسل جنابت کیا ہے، اس کے اوپر غسل فرض کیا، اس سے پاکی حاصل کرنا نہیں، وہ چیز جو اس کے باطن کے اندر موجود ہے، وہ چیز جو یہ اپنے دل کی گہرائیوں میں رکھتا ہے، وہ چیز جس کو یہ کبھی باہر نکالنا نہیں چاہتا، وہ چیز جو اس کی ذات کا شر اس کے اوپر غالب رہتا ہے، ان سب کو جب تک یہ دور کر کے نہیں آتا تو اس چیز کو کبھی نہیں سمجھتا۔ یہ یاد رکھنا۔ بعض اوقات بات تلخ ہوتی ہے، ساتھی بھی گلا کر دیتے ہیں، بچیاں بھی کہہ دیتی ہیں استاد جی یہی چیزیں ہر وقت لے کے چلتے رہتے ہو، کیا کریں؟ واسطہ جو ان سے پڑتا ہے، کیا کریں؟ مشاہدہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، کیا کریں؟ روز کے معاملات میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب اللہ کے حضور جب جانا ہے، پیش ہونا ہے، وہ تو پوچھے گا، سوال کرے گا۔ دعوے دار بن کے بیٹھے تھے، میرا نام لے رہے تھے، اس کے اوپر چل رہے تھے، حکمت کے اوپر بڑی دسترس حاصل ہو گئی تھی، لوگوں کے اندر نام بھی بن گیا تھا، تم بھی عزت کے طلبگار ہو گئے تھے، ہر چیز وہ چاہ رہے تھے جو تمہارے نفس کو مطلوب ہے، تمہارا جو نفس مجھے مطلوب ہے اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ در حقیقت انسان سے تو یہی پوچھا جائے گا کہ امانت کی شکل میں جو تجھے وجود دیا، جہاں بھر کی نعمتوں سے جو تو لطف اندوز ہوا، تو فائدے اٹھا رہا ہے، ہر چیز ہر نعمت ہم تجھے دے رہے، اس سے تجھے نواز رہے، اس وقت تو خوش ہوتا چلے جا رہا تھا، زبان سے اقرار بھی کرتا جا رہا تھا، اللہ میرے اوپر بڑا کرم کرتا جا رہا ہے، بڑا فضل کرتا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ تو تیرے لیے بنایا نا، بتا نا، تجھے تو میں نے اپنے لیے بنایا تھا، تو نے وہ محنت کی جہاں سے تو میرے لیے ہوتا۔ جب انسان یہ محنت کرتا ہے عزیز ساتھیوں،
یاد رکھنا یہاں بندہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہاں بندہ اللہ کے لیے بنتا ہے، یہاں بندہ اپنے حقیقت حال سے آگاہ ہوتا ہے، دوسروں سے نہیں۔ جب تک وہ دوسروں کی ٹو میں پڑا رہتا ہے، جب تک وہ دوسروں کے پیچھے لگا رہتا ہے، یوں سمجھو یہ اس کی ذات کے وہ عیوب ہیں جو اس کے اوپر مسلط رہتے ہیں، جو اس کی آنکھوں کا پردہ ہٹنے نہیں دیتے، وہ یہ جو اللہ اللہ کر رہا ہے، جس کا نور اس کے دل میں اتر رہا ہے، وہ اس کی باطن کی آنکھ روشن ہی نہیں ہونے دے رہے۔ والغرض بدگمان انسان اور بے یقینی کی کیفیت والا کبھی بھی راہ سلوک کے اندر منازل کو طے نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ دو کیفیات اس کے وجود کے اندر سے ختم نہ ہو جائیں، چونکہ ہر ایک نے عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، اور یہاں سکھایا بھی یہ جاتا ہے کہ جب تک نیت کی درستگی نہ ہوگی، جب تک اخلاص کا مادہ نہ ہوگا، تب تک کبھی کامیاب نہ ہو پاؤ گی۔ یہ جو جنات سے لڑنا ہے، اسلام کے اندر وہ برکت موجود ہے۔ جو بڑے بڑے جنات کو آپ قابو کر لیتے ہو، یہ جادو کی بڑی بڑی کاٹیں کر دیتے ہو، جس میں بڑے بڑے ہاتھ ڈالنے سے عاجز آ جاتے ہیں، اللہ نے وہ طاقت اور قدرت آپ کو دی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنی ذات کے عمل کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، اور ذات کے عمل کو سمجھتا انسان فکر کرتے ہوئے ہے، اور فکر کرنے کا طریقہ مراقبات کے ذریعے ہے۔ وہ آپ سبھی کو بتلایا ہوا ہے، چاہے آپ کو سورورد کروا رہے ہوں، چشت کروا رہے ہوں، قادریہ کروا رہے ہوں، نقش بند کروا رہے ہوں، کہ وہ معاملات بزرگوں کے اوپر اللہ نے کھولے ہی اس لیے کہ ان کو کرنے سے جب بندہ اشغال کرے گا تو اس کی فکر اللہ کی طرف زیادہ مضبوط ہوگی۔ جو فکر کو اللہ کی طرف لگائے گا، توجہ ساری اپنی اللہ کی طرف کروائے گا، تو اللہ اس بندے کو چھوڑ دے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بزرگ فرماتے ہیں توجہ کا حصول یہی ہے کہ جب آپ توجہ رکھو گے تو وہ متوجہ ہوگا، جب انسان توجہ نہیں کرے گا تو وہ کبھی متوجہ نہیں ہوتا۔ اس نے اس کو بنا دیا، اس نے دنیا کے اندر بیچ دیا، دو راستوں کی طرف اس کی رہنمائی بھی کر دی، خیر کے اوپر چل کے آ یا شر کو اپنا کے آ، خیر کے اوپر چل کے آیا تو کامیاب ہو جائے گا، شر کو اپنایا تو بھی باعث فطرہ بنے گا، تیری ذات بھی باعث فطرہ بنے گی، خود بھی نقصان اٹھائے گا، دوسروں کو نقصان پہنچائے گا۔ اب انسان نے اس راہ کے اوپر محنت کرتے ہوئے بچانا ہے اپنے آپ کو، تبھی کامیاب ہونا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم بیان کر رہا تھا، میں آپ سے بات کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی بندوں میں سے چنتا ہے، بندوں میں سے اب اس کا انتخاب کرتا ہے۔ تو راہ سلوک کے بعض سالک کیسے ہوتے ہیں کہ نفس کا مقابلہ کرتے ہوئے کبھی ذکر کو کریں گے، کبھی ذکر کو چھوڑیں گے۔ اب یہ ان کی ذات کے اندر جنگ شروع ہو گئی ہے، کبھی ان کا نفس ان کے اوپر غالب آ جائے گا، اور کبھی یہ نفس کو مغلوب کر دیں گے، اس کو شکست دیں گے، ان کی زبان اللہ کے نام کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس درجے کے اندر جو صوفیاء اس کی تشریح کر رہے ہیں، ظالم لنفسی کہ 3 درجات بیان کر رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اس کے باوجود بزرگ فرماتے ہیں ان کے لیے خیر ہے۔ اس لیے خیر ہے کہ پہلی تو چیز یہ کہ اللہ نے ان کو توفیق دی، بغیر اللہ کی توفیق کے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، بغیر اللہ کی توفیق کے اس نام کو وہ کر ہی نہ سکتے تھے، بغیر اللہ کی توفیق سے اس نام کے ذریعے اس راہ کے اوپر چل ہی نہ سکتے تھے۔ اللہ نے ان کو توفیق دی، اب یہ اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کبھی کرتے کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ان کا عمل بہت آگے ہو جاتا ہے، کبھی عمل سے بے پرواہی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ایسا سالک جو جد و جہد کر رہا ہے اور اس کا نفس اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، یاد رکھنا وہ ظالم النفسی کے اندر ہے کہ وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا درجہ بیان کیا، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ایک درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا رکھا جو میانہ روی اختیار کرتے، فرائض کو ترک نہیں کرتے، سنن کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ کے اندر بھی کمی نہیں کرتے، حقوق العباد کو بھی ترک نہیں کرتے، زبان ان کے اخلاقیات کا مظہر بن چکی ہے، جس سے ان کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے کی جو زبان ہے وہ پاکی والی ہے، اس کا اظہار سننے والے کر دیتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر اس کا کلام اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ محض ہوتا ہے ان کی میانہ روی اختیار کرنے کی وجہ سے
کہ دین کے ہر معاملے کے اوپر شریعت کے تابع رہ کے وہ اپنا عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ مقتصد ہیں ایسے لوگ جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، شریعت کی پیروی کرتے ہوئے نہ فرائض کو ترک کرتے ہیں، نہ سنن کو ترک کرتے ہیں، اپنی اخلاقیات کو انہوں نے درست کر لیا ہے، اپنے اعمال کے اندر یہ پکے ہو گئے، اور اللہ کے لیے جو عمل یہ کرتے ہیں ان کو بوجھ نہیں لگتا۔ کوئی بھی عمل انسان اللہ کے لیے کرنا شروع ہو جائے، جب نفس کا اثر ہوگا تو یاد رکھنا چاہے کہ وہ نماز فرض پڑھ رہا ہے وہ بھی اس کو بوجھ لگنا شروع ہو جائے گی، چاہے کہ کہیں پہ صدقہ خیرات کر رہا ہے وہ بھی اس کو بوجھ لگنا شروع ہو جائے گا، چاہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی اور اگر وہ اس کو اللہ کی راہ میں نکالنا چاہ رہا ہے وہ بھی اس کو بوجھ لگنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب انسان اپنی ذات کو، اپنے عمل کو اللہ کے لیے کر لے گا تو یاد رکھنا جو معاملہ اس کی ذات کے اندر اللہ کے لیے یا خلق کے ساتھ اللہ کے لیے کرنے کا معاملہ ہوگا اس کو بوجھ نہیں لگے گا۔ کسی کے ساتھ کوئی خیر کا کام کر رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی والا معاملہ کر رہا ہے، کوئی صدقہ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، کوئی دو آدمیوں کے درمیان صلح کر رہا ہے، لوگوں کے لیے اس کے دل کے اندر رحم موجود ہے، زبان سے اس کا کلام ٹھیک ہو رہا ہے، کسی کے لیے برا نہیں سوچتا، ہر ایک کے لیے خیر خواہی کرتا ہے، تو ایسا انسان راہ سلوک کے اندر ترقی کرتے ہوئے اس کی مماثلت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ بیان کیا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ذکر کی برکت سے ان کو اس درجے کے اوپر فائز کر دیتا ہے جہاں ہر معاملہ وہ اللہ کے لیے کر لیتے ہیں، کہ ان کی اگر سانس اندر جا رہی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ، ان کی سانس باہر نکل رہی ہے تو وہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ، جس کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذاکر اس وقت تک میدان ذکر کے اندر کامیاب نہیں ہوتا جب تک خود مذکور نہ ہو جائے۔ جب ذاکر کا ذکر مذکور نہ ہو جائے تب تک وہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ یاد رکھنا یہ چھوٹی سی چیز نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، جس کو سمجھ آ جاتی ہے، جس کے اوپر کھلنا شروع ہوتی ہے وہی جا کے اس چیز کو سمجھنا شروع ہوتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، اگر نفس کا بیمار ہوا، بدگمانی کے اندر پڑا ہوا ہوگا، تو وہی جو دل کی گہرائیوں میں تیر رہا ہوتا ہے شیطان، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہوتے ہیں کہ انسان کے خون کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، وہی اس کے خیالات میں چلنا شروع ہوتا ہے۔ جب وہی خیالات میں چلنا شروع ہوتا ہے، تسبیح انسان اٹھاتا ہے، اس کو ہلاتا ہے، اپنے معاملات چیک کرتا ہے، وہی اس کو بتلاتا ہے ہاں تیرے اوپر جادو ہے، ہاں جی جادو ہے، چل صفائی کرنا شروع ہو جا۔ اب وہ لگا ہوا ہے، پسے پش کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، لیکن کیا اس بدگمانی کی وجہ سے، بے یقینی کی وجہ سے اس شیطان کے اوپر اس کی دسترس نہ ہوئی اور وہ اس کے خیال کے اوپر قابو ہو گیا۔ جب اس کے خیال کے اوپر قابو ہوا تو اس نے اس کو اس کی ذات کے اندر سے دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ اب جو یہ سوچتا رہے گا، جو خیال اس کو آتا جائے گا، اسی کے مطابق یہ چلتا جائے گا، وہی اس کو دکھاتا جائے گا۔ جب اس خیال کے اندر چل کے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے عمل کو چلاتا جائے گا، پھر اسی سوچ کے اندر جب بیٹھ کے اٹھے گا، آ کے پھر ہمیں یہی کہانی سنے گا، استاد جی آج میرے پیچھے 10 جادوگر پڑے ہوئے تھے، استاد جی آج میرے پیچھے 20 جادوگر پڑے ہوئے تھے، استاد جی آج میرے اوپر اتنا بڑا جن حملہ آور ہوا تھا۔ اس سے پہلے تیرا خیال ہی تیرے اوپر تیرے حمزات کے ذریعے اثر انداز ہوا تھا۔ اب ہمارے ہاں اس کو قابو کیسے کیا؟ قابو سے مراد یہ ہے اس کے اوپر دسترس کیسے حاصل ہوتی ہے، یہ تو ساحروں کا علم ہوتا ہے جو اس کو قابو کرتے ہیں۔ یاد رکھنا صوفی جب اللہ کے نام کی نسبت حاصل کر لیتا ہے، اس کا نور اس کے دل میں اترنا شروع ہوتا ہے، تو یہ جو اندر دل کی گہرائیوں میں ہوتا ہے یہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام کا نور دل میں اترنا شروع ہوتا ہے تو جو اس کی دل کی گہرائیوں میں بیٹھا ہوتا ہے وہ جلنا شروع ہوتا ہے، جو اس کی رگوں میں تیر رہا ہوتا ہے وہاں سے یہ نکلنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو اس کے اوپر دسترس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ ذکر جب کرتا ہے بارہا، بدگمانی نہیں لاتا، یقین کی کیفیت کے ساتھ چلتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے یار میں تو اللہ کا نام لے رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ساری دنیا ڈوب جائے اللہ مجھے بچا لے گا، ساری دنیا برباد ہو جائے اللہ مجھے آباد کر لے گا، ساری دنیا کے معاملات رک جائیں اللہ میرے معاملات بنا لے گا، کیونکہ یہ یقین کا سفر ہے۔ یقین کے ساتھ ہی انسان منازل کو طے کرتا ہے۔ اگر یقین کی صفات انسان کے وجود کے اندر پیدا نہیں ہوتی تو یاد رکھنا کبھی بھی یہ منازل وہ طے نہیں کر سکتا۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے ساتھیوں کو یہ چیز بتائی، اکثریت اس چیز میں آ کے پھنستے ہیں، اپنے عمل کو بھی وہ درست کر رہے ہوتے، اعمال بھی پورے کر رہے ہوتے، معاملات بھی پورے ہوتے، لیکن کسی نہ کسی جگہ وہ ایسے پھنسے ہوتے کہ ان کے خیال کے اوپر زیادہ تر یہ مسلط ہوتا ہے۔ اب قرآن حکیم نے بیان کیا نا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے میں اس کا قرین اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہوں۔ اب اس سے جان کیسے چھڑوائی جاتی ہے؟ یہی اللہ اللہ کر کے۔ اس کے اوپر دسترس کیسے اصل کی جاتی ہے؟ یہی اللہ اللہ کر کے۔ مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ شیطان کی قبیل میں سے ایک قرین مسلط ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا جی ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسلمان کر دیا، وہ مجھے بلائی کے کوئی اور حکم نہیں کرتا۔ جب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بلائی کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں کرتا، تو اس کے علاوہ جو عام انسان ہوگا بتاؤ نا اس کو یہ بلائی کا حکم کرے گا یا اس کو پر مسلط رہے گا؟ اس کی کوشش ہی یہ ہوگی کہ اس کو گمراہ کروں اس کے اندر سے۔ اب بیرونی وار آپ کے اندر کم ہوں گے، اندرونی وار زیادہ ہوں گے جب آپ منازل کی طرف بڑھو گے، جب آپ کے ذکر چلنا شروع ہو جائیں گے، جب آپ کو معاملات کے اوپر دسترس ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے بعد یہ ذات کی اندر کی جنگ شروع ہو جائے گی، جس کا سمجھنا ضروری ہے، جو سب سے زیادہ انسان کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے۔ اور یہی کبھی نفس کے اوپر اثر انداز ہوا ہوتا ہے، کبھی اس کے دل کے اندر ہوا ہوتا ہے، کبھی اس کی سوچوں اور خیالوں کو اپنے مطابق کر رہا ہوتا ہے، جہاں انسان آ کے مار کھا رہا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے یار میں نے اتنا اللہ اللہ کر لیا ہے پھر بھی میرے اوپر جادو ہے۔ اور یہی ذہنی امراض کا باعث بنتا ہے، جو بیماریاں انسان کو دماغی طور پہ مسلط ہوتی ہے، جو خوابوں میں خیالوں میں ہر وقت اس کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے، جو اس کے دل کے اندر بعض اوقات احساس ڈال رہے ہوتے ہیں ہاں کرنے والا فلاں ہے تیرے ساتھ۔ کبھی ایسا بھی معاملہ کر دے گا کہ انسان اس کو کرے گا، حقیقی طور پہ اس کو مشاہدہ بھی کروا دے گا کہ دیکھ نا تیرے دل کے اندر آیا تھا، اب تو نے مشاہدہ بھی کر لیا، اس معاملے کو دیکھ بھی لیا ہے۔ یاد رکھنا یہ ایسے ایسے وار ان کے پاس موجود ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو سالک کامیاب وہی ہوتا ہے، یاد رکھنا، جو علم کے مطابق عمل کر رہا ہو، جس کی تربیت ہو رہی ہو اور اپنی ذات کے اندر تربیت کروا رہا ہو۔ یہاں اللہ کے قرب کا علم ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا علم ہے، جس کا انسان دعویٰ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے دعووں سے نکلنا ہے، حقیقی معنوں میں عمل کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنے عمل کو حقیقت کی کیفیت کے اوپر نہیں لے کے آتے، اللہ کی قسم اس کے راز اسرار نہیں کھلیں گے۔ کام آپ کا ہوگا، وہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہو اس کے ساتھ جڑی ہیں، وہ میں اور آپ خلق میں چل رہے ہوتے ہیں، وہ ساری کس کے اندر ہے؟ خلق کے اندر ہے۔ خالق کے پاس پہنچنے کے لیے اور ان انوارات کو حصول کرنے کے لیے جن کی روشنی میں انسان سفر کرے کہ اس کا قدم جو گمراہی کی طرف نہ چلنے دے، اس کا ہاتھ برائی کے اوپر نہ اٹھنے دے، اس کی زبان کو برا نہ چلنے دیا جائے، اس کی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کیا جائے، اس کے خیالوں کے اندر سوائے اس کی ذات کے کوئی باقی نہ رہے، تو اس طریقے کے اوپر جب انسان عمل کرے گا تب جا کے سمجھے گا۔ نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، پھر اس کو یہی تصورات اور خیالات میں ڈالے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو صحیح نہیں کر رہا، پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں تو کیا کر رہا ہے، پتہ نہیں تو جنات کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے۔ بھائی بارہا ہم بتلا چکے ہیں کہ ہمارا یہ مقصود اور مطلوب ہے ہی نہیں، مقصود اور مطلوب ہماری اللہ کی رضا ہے۔ خلق کے اندر جو معاملہ اللہ ہم سے کروا رہا ہے وہ اپنے نام کی برکت سے کروا رہا ہے، کسی جن کی بھی کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا امر شامل نہ ہو، یاد رکھنا۔ اسی لیے میرے اور آپ کی بھوک کے اندر بھی شفا نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا امر شامل نہ ہو۔
یہاں ہر چیز کو مٹا کے پسے پش ڈال کے دل کو اللہ کے لیے جب انسان کرتا ہے تب جا کے اس کے دل کے اوپر حقیقی راز کھلتے ہیں. اور اس راہ کے اندر جب انسان کے اوپر راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، یاد رکھنا اس کی زبان کے اوپر خاموشی کی مہر لگا دی جاتی، اس کو کبھی بھی اس کے عمل سے گرنے نہیں دیا جاتا، اس کے معاملات کو کبھی بھی رکنے نہیں دیا جاتا. ہاں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی معاملے میں رکھ کے اس کو آزمانا چاہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ سالک کی اپنی طلب ہوتی ہے، اسی طلب کے پیچھے وہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہی طلب اس کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے. پھر اس آزمائش میں رہتے وہ گزرتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں کہاں پھنس گیا. یہ کبھی نہیں سوچے گا کہ جس کی وجہ سے پھنسا ہوں وہ میری اپنی طلب تھی، جو مصیبت میرے گلے پڑی ہے اس کے اندر میری اپنی خواہش تھی. یہاں جب انسان چلے گا تو اپنی طلب سے بھی بے طلب اس کو ہونا پڑے گا، تب جا کے راہ سلوک کو سمجھے گا، جب جا کے ذکر کے احوال حقیقی معنوں میں اس کے اوپر کھلیں گے. اور سب سے بڑی چیز میں بارہا آپ کو بتلا چکا ہوں، جب تک اس کو مہارت حاصل نہیں ہوتی نا کسی کیفیت کی کہ وہ نفسانی ہے، شیطانی ہے یا رحمانی ہے، تب تک وہ کامیاب نہیں ہوتا. اور یوں سمجھو اس کے اندر مرتے دم تک انسان کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تربیت ہوتی رہے گی، یہ اپنی غلطیوں کوتاہیوں سے آگاہ ہوتا رہے گا، ان کو پہچانتا رہے گا، ان کو پیچھے چھوڑتا رہے گا، اللہ کے حضور توبہ کرتا رہے گا، تبھی جا کے کامیاب ہوگا. جو مشائخ کی صحبت میں چلے، یاد رکھنا ساری زندگیاں انہوں نے لگا دی، کبھی پیچھے نہ ہٹے. معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ. اب ان کے متعلق آتا ہے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 70 سال اپنے شیخ کی خدمت کی. کتنا عرصہ؟ 70 سال. اور جب 50 سے اوپر بھی عمر ہو چکی، جہاں ان کے شیخ سفر کیا کرتے تھے ان کا بستر اپنے سر کے اوپر اٹھا کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے. 70 سالوں تک. 18 یا 19 سال کی عمر میں نوجوانی کی حالت میں قرآن پاک حفظ کر لیا، فقہ کو پڑھ لیا، حدیث کے اوپر عبور حاصل ہو گیا، لیکن دل کے اندر ایسی طلب تھی، روح ایسی بے چین تھی کہ کوئی اللہ والا ملے جس کی میں صحبت اختیار کروں. حاجی شریف ان کے شیخ کا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ. ان کی مجلس میں پہنچے اور بارہا ہی اللہ سے اس چیز کو طلب کیا کرتے تھے. شیخ کی پہلی نگاہ ہی پڑی تو شیخ نے دیکھ لیا کہ ان کا دل بڑا صاف ہے، یہ اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. فوراً قبول کر لیا، خلافت عطا کر دی، کہا اب سے تو میرا ہم سفر بنے گا، اب سے تو میرے ساتھ چلے گا، اب سے تو میری معیت میں ان اسباق کو طے کرے گا. کہا مجھے بھی اسی چیز کی ضرورت تھی اور جس چیز کی مجھے طلب تھی آج اللہ نے اس جگہ تک مجھے پہنچا دیا. تو 70 سال گزارنا آسان کام نہیں ہے. آج تھوڑا سا عرصہ گزر کے، تھوڑا سا ذکر کر کے انسان اسی سے پیچھے بھاگ جاتا ہے. وہ جلا استاد کی باتیں بھی مشکل لگنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کو انسان برداشت نہیں کر پاتا. ابھی تو جب خلق کے اندر جاؤ گے، لوگوں کے تانے آئیں گی، لوگوں کی باتیں آئیں گی، ان کو کیسے برداشت کرو گے؟ نفس کی تربیت ہی یہی ہے کہ جو چیز انسان برداشت نہ کر سکتا اس کو برداشت کرنا شروع کر دے، جو چیز وہ نہ سن سکتا اس کو سننا شروع کر دے. ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نفس کی تربیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. پھر جا کے پتہ چلتا ہے اپنی ذات کے اندر وہ اس چیز کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. بڑے بڑوں نے قبول کیا ہے. یاد رکھنا جو اللہ کے لیے قبول کرتا ہے نا، اللہ اس کو خالی نہیں چھوڑتا، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے. کبھی بھی اللہ اس کو تنے تنہا نہیں چھوڑتا. لیکن محض انسان مار اسی وقت کھاتا ہے جب نفس کا غلبہ رکھ کے میں بن گیا، اللہ والا بن گیا ہوں، میرا عمل بہت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے بڑے تقوی کا حصول ہو گیا ہے. دوسرا متقی نہیں ہے، میں بہت بڑا نمازی ہوں، دوسرے کی نمازیں نہیں ہیں، میری بہت بڑی داڑھی، دوسرے کی داڑھی چھوٹی ہے. ان چیزوں کے اندر پڑھ کے جب دوسرے کی ذات کے عیوب وہ نکالنا شروع کر دے گا تو یوں سمجھو کہ تیرا نفس جو ہے ابھی تک عیوب کا متلاشی ہے. تیرا نفس ابھی تک عیوب کو دیکھنا چاہ رہا ہے، اپنی ذات کے اندر تو نہیں دیکھتا، دوسروں میں دیکھنا چاہ رہا ہے.
اپنی ذات کے اندر تو نہیں چاہ رہا، لیکن دوسروں کے اندر تجھے نظر آ رہے ہیں، تو یہ تیری ذات تجھ کو تیری ذات کے اندر دھوکہ دے رہی ہے۔ تو سیکھنے والوں نے سیکھا اس انداز میں، 70 سال اپنے شیخ کا بسترا سر کے اوپر اٹھایا، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ جس سے میں سیکھ رہا ہوں وہ مجھے اللہ رسول کی قربت میں لے کے جا رہا ہے، ظاہر سارا میرا موجود، باطن مجھے یہ کروائے گا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو جو کچھ اللہ نے دیا میرے شیخ کی نظر کرم سے اور اللہ کے فضل سے عطا ہوا، اگر میرے شیخ کی نظر کرم نہ ہوتی تو اللہ کا فضل بھی میرے اوپر نہ ہوتا۔ تو کرنے والوں نے ایسے کیا، پھر ان کو بھی آگے ایک ہی شاگرد ملا۔ یاد رکھنا ان کی مجلس میں بہت سارے تھے، جب گٹا لگانا، محفل میں ساتھ بیٹھنا، چلنا اٹھنا، ہر ایک منازل کو طے کر پائے گا، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ بعض ساتھ نبھانے والے بڑی بڑی جگہ سے جا کے پیچھے ہٹ جاتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ جب نفس کا غلبہ غالب آیا یا بدگمانیوں کے اندر مبتلا ہوئے، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اب پوری مجلس ان کی برخاست ہو گئی تھی۔ یاد رکھنا وہاں بھی ہوا یہ تھا کہ شاگردوں نے شیخ کا عیب دیکھنا شروع کیا تھا۔ جب اللہ کی طرف سے آ گیا دل کے اندر کہ اللہ نے تمہیں اتنا دے دیا کہ عثمان ہارونی اپنی نسبت آگے منتقل کر دے، اس کو کر جس سے اللہ کام لے، تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بلایا اور ساتھ میں شراب کی بوتل لے آئے، بوتل لا کے سامنے رکھ دی۔ اب ہوتے نا بدگمانیاں، ہوتے ہیں نا خیالات منتشر ہوئے ہوتے نا شیطان کے تصرف میں پھنسے ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شراب کی بوتل ہے، یہ کیسا اللہ والا ہے کہ ہمیں ایک طرف تو اللہ اللہ کروا، دوسری طرف شراب رکھی ہوئی ہے۔ جب یہ چیز ان کے دل میں آنا شروع ہوئی، خیال پیدا ہونا شروع ہوا، بدگمانی پہلے سے موجود تھی، نعرہ لگا دیا، چلو یار اٹھ کے چلو، ہم نے تو سارا وقت ضائع کر دیا ہے، ہماری ساری عمر برباد ہو گئی ہے، ہم کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ سارے اٹھ کے بھاگ گئے، لیکن جس کو اللہ دینا چاہ رہا تھا، جس کے اوپر اللہ کا فضل تھا، جس کو اللہ بنانا چاہ رہا تھا، وہ بیٹھے رہے۔ کہا بھائی سارے چلے گئے، معین الدین تو کیوں نہیں جا رہا؟ کہ حضرت شیخ آپ کی معیت میں بڑے عرصے سے ہوں، آپ کی صحبت میں بڑا وقت گزارا ہے، آج تک تو آپ نے ہمیں کسی بھی شر والی راہ کے اوپر نہ چلایا ہے، میں کیسے مان لوں کہ آپ کوئی بھی برائی والا عمل ہمارے ساتھ کر سکتے ہو؟ آج تک تو آپ کی ذات ہمارے لیے باعث خیر اور برکت بنی ہے، کہ آپ کی ذات سے ہمیں خیر اور خیر ہی پہنچا ہے، ہمارے معاملات کے اندر برکت ہی برکت ہوئی ہے، تو نہ آپ خود گناہ کرتے ہو نہ ہمیں کروا سکتے ہو، آپ تو خود بھی بچتے ہو، ہمیں بچاتے ہو، آپ تو ہمیں ہر عمل اللہ کے لیے کرنے کا سکھاتے ہو، تو لہٰذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس یہ شراب ہو۔ بیٹھ گئے، کہا ٹھیک ہے، تو بڑا پکا نکل آیا ہے، تیرے اندر یقین بہت ہے، اور یہی چیز انسان کو منازل طے کرواتی ہے۔ اللہ کی طرف سے مجھے حکم آ گیا تھا کہ اپنی نسبت کو آگے منتقل کر دے، تیرا کوئی جانشین بن جائے، تیرا کوئی خلیفہ ہو جائے، اب باقی کی ذمہ داری وہ ادا کرے گا، باقی کے معاملات وہ چلائے گا، چل بیٹھ میرے سامنے، آج جو کچھ مجھے اللہ نے اپنے استاد کی خدمت کی برکت سے، صحبت کی برکت سے دیا تھا، میں تجھے منتقل کرتا ہوں۔ جب ان کو منتقل کیا گیا، انہوں نے جب کام کیا، لاکھوں کی تعداد میں آتا ہے، مختلف روایتیں لکھی ہیں کہ اللہ نے کئی لاکھوں ہندوؤں کو ہدایت دی، اور ذریعہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنا۔ وہ ایک شخص کہ یقین کی سفر کے اوپر چلا، اور آج ہم تھوڑا سا کر کے، تھوڑا سا وقت نکال کے عمل بھی اپنا کر رہے ہوتے، کس انداز میں کر رہے ہوتے، ہر ایک کو اپنا پتہ ہے، دوسرے کو چھوڑ دو، جو آپ کو دیا وہ تو سچ ہے، جو آپ کر رہے ہو وہ تو حق ہے۔ اب حق اور سچ کے ساتھ تمہارے دماغ میں کیسے آ سکتا ہے کہ کوئی شر جڑا ہوا ہے؟ جس کے دماغ میں یہ چیز آئے، جس کا خیال اس چیز کے اوپر مسلط ہو، یاد رکھنا یا تو وہ شیاطین کے تصرف میں پھنس چکا ہے، یا اس کا نفس کا اثر ہے، یا اس کا حمزات اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، جس میں تو ہر چیز کے اوپر توجہ وہ دینا جانتا ہے، لیکن اپنی ذات سے ہی بے خبر ہے، دوسروں سے تو باخبر ہو رہا ہے، اپنے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں چل رہا ہے، کس جگہ چل رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے انسان کی، اس راہ میں چلتے ہوئے۔ استاد تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار کبھی ان کو ساتھ چلا کے دیا جائے، کبھی ان کو بٹھا کے دیا جائے، کبھی ان کو کھڑا کر کے دیا جائے، کبھی ان کو چلا کشی کروا کے اس معاملے سے گزارا جائے، لیکن ہوتا کیا ہے،
اپنے نفس کے غلبے کی وجہ سے، نہیں 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 مجھے برائی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، نہیں نہیں میرے معاملات پھنسے ہوئے اس کی وجہ سے، وہ تجھے نکالنا چاہ رہا ہے، تیرا نفس تجھے پھنسانا چاہ رہا ہے، اور تو خود شیطان کا شکار ہو رہا ہے، اور یہ بدگمان ہو کے جو چل رہا ہے یہی تجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ سب سے زیادہ انسان اس چیز کا شکار ہوتا ہے، اس راہ کے اندر جس کی وجہ سے وہ مار کھاتا ہے، اور جس دن اس کی وجود سے یہ چیز نکل گئی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ جو شیطان اندر تیر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر انسان کی دسترس نہ ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انسان اس کے اوپر قدرت حاصل نہ کرے، سوال ہی نہیں ہوتا اس محبت اور عشق کے ساتھ اللہ کے نام کی ضربیں دل کے اوپر لگائے اور وہ انوارات داخل ہو کے اس شیطان کو جلائے نہ، اس کو آپ کی ذات سے دور بگائے نہ۔ جب اس کو پڑھتی ہے یاد رکھنا وہ آپ کے خیالوں کے قریب بھی نہیں آتا، وہ آپ سے پیچھے ہٹتا ہے، بھاگتا ہے، وہ کہتا ہے اب میرا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، میں جتنا بولوں گا جتنا اس کے ساتھ معاملات کروں گا، اب یہ باطن کی توجہ کر رہا ہے، اس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے، جہاں اللہ کی رحمت متوجہ ہو تو یاد رکھو وہاں کوئی شیطان ٹھہرتا نہیں ہے۔ بس وہم انسان نے پالا ہوتا ہے، بس اس کے خیالات اس کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس راہ کے اندر وہ زیادہ تر نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، اس نقصان سے میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دل کی وہ آنکھ روشن کرے کہ جہاں ہم باطن کے شرور کو پہچان سکے، نہ فقط پہچان سکے، ان سے اپنی جان چھڑا سکے، اپنی ذات سے ان عیوبوں کو دور کر سکے۔ کچھ ظاہر کے عیوب ہوتے ہیں، کچھ باطن کے عیوب ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو شیطان ہے وہ انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس سے اس نے لڑنا ہے، تو تبھی وہ انسان لڑ سکے گا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے کرنا ہے، اور جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے کر نہ سکا نا، بس ٹھیک ہے، جہاں آئے ہو وہاں خیر ضرور ہے اور وہ پا جاؤ گے اس وقت کے اندر، لیکن جو علم اللہ نے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اس معرفت کو انسان کو حصول کبھی نہیں ہوتا۔ جب انسان عارف بنتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، ماں سوائے اللہ کے اس کو پھر کچھ اور نظر نہیں آتا، وہ کہتا ہے اللہ میرا ہے نا، میں اس کا یار ہوں، وہ میرا یار ہے، وہ میرا غم گسار ہے، وہ ہر مصیبت میں میرے کام آنے والا ہے، میرے ہر درد کو بانٹنے والا ہے۔ تو اللہ کے لیے جب بندہ ہوتا ہے اللہ اس کے ہر معاملے کو سنبھال لیتا ہے۔ تو یہاں جب چل رہے ہو یا انسان ہر طرح کی قربانی دے گا، یاد رکھنا یہ تو آپ کے ذات کے معاملات ہوئے، جان بھی لگاؤ گے، مال بھی لگاؤ گے۔ مال کی اس لیے بات کر رہا ہوں، اس سال آپ کو پتہ ہے ہر سال کی طرح اجتماع ہمارا قریب آ رہا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی حسب توفیق ہر ساتھی نے، مرد اور عورت نے دل کھول کے اس کے اندر حصہ لیا ہے۔ 7,000 روپے فنڈ ہوتا ہے سالانہ، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ جہاں ایک سلسلہ ہمارے اوپر اتنی محنت کر رہا ہو، جہاں ہمارا ایمان بچ رہا ہو، ایمان ہمارا سلامتی پا رہا ہو، اس کی وجہ سے خیر اور برکتوں کا حصول ہو رہا ہو، تو یہاں ہمیں 7,000 روپے لگانے ہوئے کوئی دقت نہ آنی چاہیے۔ وہی بات کروں گا جو میں نے بیان کے دوران کی تھی کہ جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے وہ بوجھ نہ لگنا چاہیے کہ اللہ تیرے لیے ہے، تجھ سے اس کا صلہ لینا ہے، تو نے ہی اس کا نعم البدل مجھے عطا کرنا ہے، اس لیے نیت کر لو، کوشش کر لو۔ پچھلی دفعہ بھی کئی ایسے تھے جو نہ ہوتے ہوئے بھی نہ نکال سکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب ہوتی ہے ہر چیز، اور پیسہ تو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اس راہ میں انسان اللہ اللہ کرتے ہو اللہ کا دوست بنتا ہے، یہ اللہ خود کہتا ہے جو میری راہ میں چلتا ہے، میری قربت اختیار کرتا ہے، جس کو اس راہ میں ڈالتا ہوں اس سے میں دوستی کرتا ہوں۔ اور دوستی کے اوپر ایک فرمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، یاد رکھنا وہ کیا؟ حضور نے فرمایا جو سخی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو سخی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ایک طرف دوستی اللہ اپنے نام کی وجہ سے آپ کو عطا کر رہا ہے، اور دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان موجود ہے کہ جو اللہ کے لیے لگائے گا وہ بھی اللہ کا دوست ہوگا۔ اس لیے اس کے اندر بھی کمی کوتاہی نہ ہونی چاہیے۔ جس کے پاس نہیں ہے اللہ سے طلب کرے کہ اللہ تو توفیق دے دے تیری راہ میں لگانے کی، تو اللہ توفیق دے دے گا۔ اور ہاں جس کے اوپر تنگ دستی ہے وہ بھی لگائے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب حالات تمہارے تنگ ہو جائے مالی اعتبار سے، تو اس وقت یہ کرو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ جب تم اس تنگ دستی کے باوجود خرچ کرنا شروع کر دو گے تو وہ تو رب العالمین ہے، وہ ذات تو دیکھ رہی ہے
کہ اس تنگ دستی کے اندر یہ مجھے نہیں بولا، وہ تو فراخیوں والا ہے، وہ تو تمام سلطنت کا مالک ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے۔ بندے کے عمل کو دیکھ کے اس کی وجہ سے اس کا سخاوت کا دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور بندے کے معاملات اللہ تبارک و تعالی آسان کر دیتے۔ تو بس اللہ کے حضور دعا یہ ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں راہ سلوک کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں اس کو دور فرمائے۔ اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، پڑھنے پڑھانے کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام صحابیات حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے۔ اس کی برکت سے اللہ حضرت شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت شیخ کا فیض، اس سلسلے کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے، جتنے مریض بیمار ہیں اللہ سب کو شفا یاب فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے پاس جو علاج معالجے کی غرض سے آتے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے عزیز و قارب دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ سب کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ سب کی کامل مغفرت فرمائے، اور بالخصوص خلقائی معاملات میں جو تعاون کر رہے اللہ ان کے رزق میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ آج بھی ہماری خانقاہ کی بہن ہے جو ہمارے ساتھ سلسلے میں چل رہی ہے، انہوں نے طعام کا انتظام کیا ہے، اس کی برکت سے اللہ ان کی والدہ کو شفا یاب فرمائے، ان کے رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے، جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے اللہ ان کو اپنی شایان شان عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبے پتنگان زندہ باد۔